السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور اس کا فضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ بہترین دن کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ دن جمعے کا دن. اس کو احادیث میں افضل الایام بھی کہا گیا، یعنی کہ افضل والے فضیلت والے ایام، جیسے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، محرم کا دن، رمضان کے دن. اسی طرح جمعۃ المبارک کا جو دن ہے یہ بھی افضل الایام ہے. اسی طرح حدیث میں اس کو سید الایام بھی کہا گیا، یعنی کہ تمام دنوں کا سردار. اور یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جو ہر ہفتے ہمیں میسر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمام کائنات کی، تمام مخلوقات کی تکمیل ہوئی. آدم علیہ السلام کو بھی اسی دن پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر بھیجا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ قیامت کا دن بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگا. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتے اور آسمان و زمین اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ یہ قیامت کا دن، قیامت بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگا. جمعے کا دن شروع اسلام میں جب یہ اس کی فرضیت نہیں اتری تھی تو اس کو یوم العروبہ کہتے تھے عرب لوگ. بعد میں جب جمعے کا دن اس کا حکم نازل ہوا اور مسلمانوں نے کہ ہاں جمعے کا رواج پا گیا، تو جو عروبہ کا یہ لفظ ہے جو اس دن کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس دن کے لیے جو یہ عروبہ کا نام دیا جاتا تھا، یہ لوگوں کے معاشرے سے محو ہو گیا، غائب ہو گیا، تاریخ کا حصہ بن گیا، اور جمعہ ہی معروف اور مشہور نام اس دن کا پڑ گیا. اور جمعہ اس کو کہنے کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ یہ چھٹا دن ہے اور تمام کائنات، تمام آسمان و زمین اور ان کے مابین جو مخلوقات تھی ان کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے کر دی، وہ مکمل کر دی، وہ اپنی جگہ جمع ہو گئی، تو اس وجہ سے اس کو یوم الجمعہ کہتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے مجتمع ہوتی ہیں، مسجدوں میں اکٹھی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو یوم الجمعہ کہتے ہیں. جو نیکیاں ہم عام ایام میں، عام دنوں میں کرتے ہیں، جمعے والے دن اس نیکی کو کرنے کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. لہٰذا اس دن کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید بھی قرار دی.
جس طرح عید کے موقع پہ انسان نہا دھو کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے اللہ کے ذکر کے لیے نماز کے لیے نکلتا ہے اور وہاں پہ جا کے نماز ادا کرتا ہے، خطبہ سنتا ہے، اسی طرح کے افعال جمعے والے دن بھی کیے جاتے ہیں کہ انسان نہاتا دھوتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ کے ذکر اللہ کی عبادت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے تو وہ عبادت بجا لاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کو ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے، خاص قسم کی دل میں راحت محسوس ہوتی ہے، اس راحت کی سبب سے بھی یہ مسلمانوں کی ایک عید ہے۔ جمعے کے دن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے کہ اپنی مقدار میں تو بہت تھوڑا ہے، لیکن اس لمحے اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی وہ دعا رد نہیں کی جاتی، وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور اس کے سلسلے میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کے تو جمعے کی نماز کے اختتام تک وہ گھڑی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے تو مغرب تک وہ گھڑی موجود رہتی ہے۔ زیادہ تر جو علماء ہیں ان کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ جو عصر کے بعد سے مغرب تک کا ٹائم ہے، یہ اس میں وہ گھڑی آتی ہے کہ جس میں انسان کو دعا کے لیے جو ہے وہ اپنی ہمت لگانی چاہیے، مصروف ہو جانا چاہیے، کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، شاید اس کو وہ گھڑی مل جائے۔ شیخ عبداللہ بن جبرین سعودی عرب کے ایک عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ جمعے کے وقت سے لے کے تو مغرب تک کے وقت کو اپنے لیے خاص کر لے، مصروف کر لے، اور عبادت میں مشغول رہے اور کثرت سے دعائیں کرے، تاکہ اس کو دونوں روایتوں کے مطابق وہ گھڑی مل جائے۔ اسی طرح میرے بھائیو، جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور درود کو ایک دفعہ پڑھنے سے انسان پر 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور اس کو برکات بھی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا درود جو ہے اس کا کثرت سے جمعے والے دن اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات، اب شریعت کے اندر جو رات آتی ہے وہ تاریخ یا دن کی اصل میں اس سے پچھلے گزرے ہوئے جو ہمارے اس کے مطابق دن ہوتا ہے اس رات کو آتی ہے۔ مثلا اب جمعے کی جو رات تھی وہ کل جمعے رات والے دن وہ گزر چکی ہے۔ اسی طرح اب یہ اب جو رات آئے گی اس جمعے کے بعد، مغرب کے بعد جو شروع ہوگی، وہ اصل میں ہفتے کی رات ہوگی۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جو ڈیٹ، جو تاریخ آگے جاتی ہے وہ اصل میں مغرب سے شروع ہوتی ہے، اور اگلے دن کی مغرب کو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اگلی ڈیٹ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر جمعے کی رات کو اور جمعے والے دن درود بھیجو۔ اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں تو اس میں ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اصل میں امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس کا تقدس باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجتے ہیں اور اس کے اندر جو کلمات ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو آلی محمد ہے اس کے بارے میں علماء لکھا ہے کہ اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، امتی بھی شامل ہیں۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، برکت نازل فرما، تو اس میں جب ہم آلی محمد کہتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے، اس کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے وہ اس جمعے سے لے کے جو آنے والا آگے جمعہ آئے گا اس میں اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے، نور ہدایت کو اس کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے، اس کو دین کی جانب اور ترغیب ملتی ہے۔ جمعے کا دن میرے بھائیوں خوشی کا دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ اس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کو صاف ستھرا رہنے، غسل کرنے، خوشبو لگانے، اچھے کپڑے پہننے کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن اچھی طرح صاف ستھرے ہو کے غسل کریں، بہت اچھی طرح مبالغہ رائی کے ساتھ صاف ستھرے غسل کریں، اور وہ دن جمعے کا دن ہے، اور اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، اور بناؤ سنوار کر کے وہ مسجدوں کی طرف آئیں۔ میرے بھائیوں، جو جمعے کا دن ہے اس کے اندر اللہ کے نبی نے اسپیشل ترغیب دلائی ہے کہ ہم جمعے کے لیے جلد از جلد مسجد کی طرف جائیں۔ بلکہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بعض اسلاف سے یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ صبح اندھیرے میں ہی، یعنی کہ جمعے کے دن جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس سے بھی پہلے تہجد کے ٹائم اندھیرے میں ہی چراغ لے کے مساجد کی طرف جایا کرتے تھے، اور اپنا سارا دن سارا وقت مساجد میں ہی گزارا کرتے تھے، اور جمعے کی جو نماز ہے اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹتے۔ تو اسی لیے ہم کو جمعے والے دن جتنی جلدی ہو سکے مساجد کی طرف جانا چاہیے اور اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھنا چاہیے۔ مساجد میں بھی جا کے دنیا داری کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، تو وہ بھی اپنے منہ میں پڑھیں، اپنے دل میں پڑھیں، تاکہ جو دوسرا ساتھ آپ کے ساتھی ہے وہ نماز میں یا عبادت میں ڈسٹربنس فیل نہ کرے۔ ایک دفعہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم قرآن اونچی آواز سے پڑھے تھے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں منع کر دیا کہ ہم اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں، تاکہ جو دوسرا آدمی عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ لہٰذا ہمیں بجائے دنیا داری کی باتیں کرنے کا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، مسجد میں ہم کو اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ توجہ اور دھیان دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی بات کرنی بھی پڑ جائے، خواہ دین کی تعلق سے ہو یا ہو، تو ذرا ہٹ کے مسجد کے سین یا برآمدے میں یا ایسی جگہ ہو کے بات کرنی چاہیے کہ جس کے پاس کوئی دوسرا عبادت گزار شخص موجود نہ ہو، تاکہ اس کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مختلف اوقات ہیں، مختلف لمحات ہیں جن میں انسان کو اس کے عبادت کے تعلق سے اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اول ٹائم مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جائے۔ اور اونٹوں کے بھی میرے بھائیوں اقسام ہوتی ہیں، نسلیں ہوتی ہیں، درجے ہوتے ہیں۔ پھر اعلیٰ نسل کا اونٹ فربا بھی ہوتا ہے، درمیانہ بھی ہوتا ہے، تھوڑا کمزور بھی ہوتا ہے، ان میں بھی نسلیں ہوتی ہیں۔ تو پھر گائیں ہوتی ہیں، تو ان میں بھی نسلیں ہوتی ہیں، کوئی زیادہ فربا ہوتی ہے۔ تو انسان جو جتنی پہلے جتنی جلدی مسجد میں داخل ہوگا جمعے والے دن، اس کو اس حساب سے اجر و ثواب ملتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اول ساتھ میں، اول لمحے میں مسجد میں داخل ہوگا، اس کو اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملے، اور جو اس کے بعد والی ساتھ میں داخل ہوگا اس کو گائے کی قربانی جتنا ثواب ملے، اور جو اس کے بعد داخل ہوگا اس کو مینڈھا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اس کو ثواب ملے، اور جو اس کے بعد داخل ہوگا اس کو مرغی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو آخر میں داخل ہوگا اس کو انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے۔ اور جب امام یا خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے اور خطبے کا آغاز کر دیتا ہے، تو فرشتے جو کہ لوگوں کا یہ ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امام یا خطیب کے آنے سے پہلے ہم مسجدوں میں موجود ہیں، تاکہ ہم عظیم اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن اچھی طرح غسل کرے اور کروائے، یعنی کہ اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو بھی غسل کروائے، اور مسجد کے لیے جلدی چلے اور پیدل چل کے آئے، سواری پر سوار ہو کر نہ آئے۔ پیدل چل کے آنا مسجد کی جانب جمعے والے دن یہ افضل ہے۔ پیدل چل کے آئے، سواری پر سوار ہو کے نہ آئے، جو عبادت اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو ادا کرے، نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے۔ پھر جب خطبہ دیا جائے تو توجہ سے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، کسی قسم کی لغو حرکت نہ کرے، کسی قسم کی گفتگو باتیں نہ کرے، اور امام کے ساتھ نماز کے ساتھ فارغ ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ہر قدم کے عوض 1 سال کے نفلی روزے اور 1 سال کی تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک جمعہ اپنے سے پچھلے جمعے کے مابین جو ہونے والی ہماری کوتاہیاں ہیں، گناہ ہے، صغیرہ گناہ، ان کے لیے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز اپنی گزشتہ نماز کے لیے، اور ایک جمعہ اپنے سے گزشتہ جمعے کے لیے، اور ایک رمضان اپنے سے گزشتہ سال کے رمضان کے لیے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد ہم جمعے کو عطا کرنے کے لیے مساجد میں آئیں، امام اور خطیب سے پہلے آئیں، اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں۔ میرے بھائیو، جمعے کا دن جو ہے، اس دن ہم کو لغویات سے، فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران آدمی کو خاموش ہو کے بیٹھنا چاہیے، کسی قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض روایتوں میں ایسے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو اس نے بھی لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں۔ یعنی کہ ایک شخص تو باتیں کر نہیں رہا ہے جمعے میں، اس کو کوئی چپ بھی کروانے کے لیے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، تو اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کر دیا۔ یعنی کہ یہ بتاتا ہے کہ کس قدر سختی ہے اور کس قدر حرام ہے جمعے کے دوران میں، خطبے کے دوران میں گفتگو کرنا، باتیں کرنا، اور اس سے انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسی حرکتوں سے، ایسی باتوں سے میرے بھائیوں پرہیز کرنا چاہیے، ممنوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے، ان کو پھلانگنا، ان کے بیچ میں سے خلل ڈالنا، یہ بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جمعے کے لیے آئے تو اس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں پہ بیٹھ جائے، اور بہتر ہے کہ امام خطیب کے قریب آ کے بیٹھے، پیچھے نہ بیٹھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دور ہوتا جاتا ہے، پیچھے ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی وہ تاخیر سے ہی داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جمعے والے دن اگلی صفوں کو پورا کریں، اگلی صفوں میں جہاں جگہ ملے وہاں پہ بیٹھیں، اور جو اگر اگلی صفوں میں جگہ نہیں ملتی تو خام خواہ کسی نمازی کو تکلیف دینا اور اس کے بیچ میں سے زبردستی اپنا راستہ بنا کے بیٹھنا، تو یہ ممنوع ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی نمازی کو تکلیف دی اس نے بھی لغو کام کیا، اور لغو کام کے نتیجے میں آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی۔ جہاں جگہ مل جائے وہاں پہ بیٹھ جائے۔ اچھا، خطبے کے دوران امام جو ہے یا خطیب جو ہے، وہ اگر سمجھے کہ کسی کو کوئی بات کہنی ہے کسی خاص شخص کو، تو وہ کہہ سکتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ مثلا ایک دفعہ ایک صحابی سلیق اطفانی ان کا نام تھا، وہ مسجد میں آ گئے اور آتے ہی ساتھ وہ بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اٹھو اور 2 رکعت تحیت المسجد کے وہ ادا کرو۔ لہٰذا، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کی ادا کر کے بیٹھا کرو۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور پوری مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اٹھو اور ادھر ہمارے پاس آ کے بیٹھو۔ تو جمعے والے دن امام کے پاس، ممبر کے پاس آ کے بیٹھنا اگر جگہ ہو، یہ زیادہ فضیلت والا کام، اور امام خطیب ضرورت کے تحت کسی کو کوئی کام کرنے کا کہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا جو خطبہ دیا کرتے تھے وہ انتہائی مختصر دیا کرتے، اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق وہ 20 منٹ سے زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ مثلا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں، وہ سائنسدان بھی تھے، میتھمیٹیشین تھے، ان کی تحقیق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا 20 منٹ سے زیادہ، اگر لمبے سے لمبا بھی ہوتا تھا تو 20 منٹ سے زیادہ لمبا نہیں تھا۔ اور ایک دفعہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو چند منٹوں میں، چند لمحوں میں انہوں نے وہ ختم بھی کر دیا۔ تو تابعی جو ہے وہ بڑی حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ آج تو آپ نے ایک ایسا کام کیا جو میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کرتے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مختصر خطبہ دینا اور نماز طویل پڑھانا
یہ خطیب کے سمجھدار اور فقیہ ہونے کی نشانی، اس کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے کہ وہ گفتگو ایسے کرے کہ اپنی گفتگو کو کوزے میں بند کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جامع الکلیم تھے، وہ جب کوئی گفتگو کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، کوئی خطبہ دیتے تھے، تو وہ اتنا جامع ہوتا تھا اور اتنا مختصر ہوتا تھا کہ وہ کئی سمندروں کو اپنے اندر سمو لیتا تھا اور کوزے میں وہ بند کر دیتا۔ تو اس وجہ سے خطبہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ وہ مختصر ہو، نماز جو ہے طویل ہو۔ اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی اگر لمبا بھی خطبہ دیتے تھے تو وہ اور جو ان کی نماز ہوتی تھی وہ تقریباً برابر برابر ہوتی تھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، خطبہ جو ہے، خطبے کے دوران بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اردو میں جو تقریر کی جاتی ہے یہ خطبے سے علیحدہ کوئی چیز، اور خطبہ وہی ہے جو عربی میں دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خطبہ جو ہے اس کا اگر اردو ترجمہ کریں گے تو یہ تقریر ہی بنتا ہے۔ خطبہ ہو یا تقریر ہو، اس کے دوران ہمیں خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کسی قسم کی لغو باتیں، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، مکمل توجہ کے ساتھ خطیب کی باتوں کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور خطبے کے دوران میں، تقریر کے دوران میں گفتگو کرنا یہ سختی سے شریعت میں ممنوع ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ جو ہے وہ صرف شہر میں ہی عطا ہو سکتا ہے، دیہات وغیرہ میں جمعہ جو ہے وہ عطا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی میرے بھائیوں غلطی ہے، شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ اگر دو افراد بھی ہوں تو وہ، اور ان میں سے ایک شخص جمعہ پڑھانا جانتا ہے تو وہ جمعہ منعقد کر سکتے ہیں۔ دیہات میں بھی جمعہ ہو جاتا ہے، خواہ دیہات چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، خواہ آبادی زیادہ ہو خواہ کم ہو، جمعہ جو ہے وہ ہر جگہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ہم ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو جمعے کا انعقاد کرو، تم میں سے اگر کوئی جو شخص جمعہ پڑھانا جانتا ہے، جمعے کا شرائط سے واقف ہے، تو اس کو جمعہ ہی پڑھانا چاہیے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی جو رکعات ہیں ان کے بارے میں، جو جمعے کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں رکعات، ان کے بارے میں، تحیت المسجد کے بارے میں تو واضح فرمایا کہ تحیت المسجد ادا کرو۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے مقدر میں ہو، جو تمہیں آسانی ہو، تم کثرت سے نوافل ادا کرتے جاؤ، اور جب امام اور خطیب بیٹھ کے خطبہ دینے لگ جائے تو اس کا خطبہ سننے لگ جاؤ۔ لہٰذا کوئی پابندی نہیں، ایک آدمی اگر جمعے سے پہلے 100 رکعت نفل بھی ادا کر سکتا ہے تو اس کو کرنے چاہیے۔ کوئی شریعت نے اس میں، اللہ کے نبی نے کوئی واضح تعداد نہیں بتائی کہ اتنی تعداد ہے، جتنا کسی کے پاس میں ہمت ہے وہ اس کو ادا کرے۔ اور جمعے کی فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو شخص اگر نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز ادا کرے مسجد میں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کو 4 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد گھر کو جاتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ لہذا مسجد جمعے کی نماز کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت ادا کرے، جو زیادہ افضل بھی ہے، جس میں ذکر اذکار کی کثرت بھی ہے۔ اور اگر اس نے 4 رکعت ادا نہیں کرنی تو وہ اپنے گھر جا کے 2 رکعت ادا کرے۔ اور یہ جو رکعت ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں، ان کی تاکید بھی نہیں ہے، اور نہ شریعت نے اس میں کوئی زبردستی رکھی ہے کہ آپ یہ پڑھو آپ یہ نہ کرو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ ایک لغو چیز ہے۔ لغو چیز اس لیے ہے کیونکہ جمعے کا جو حکم نازل ہوا تھا وہ مکہ میں نازل ہوا تھا، اور نازل ہونے سے پہلے مسلمان اس ٹائم میں ظہر کی ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ جو ہے یہ اصل میں ظہر کا ہی ایک بدل ہے، جو شخص جمعہ پڑھ لیتا ہے اس کی ظہر کی نماز بھی ہو جاتی۔ اور چونکہ مکہ میں اس وقت کفار و مشرکین تھے، مسلمانوں پر مظالم کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے مکے کے اندر کبھی بھی جمعہ پڑھا نہیں۔ البتہ خط و کتابت کے ذریعے حضرت مصعب بن عمیر وہ مدینہ تھے، تو ان کو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ مدینہ میں تم جمعے کی نماز کو جاری رکھو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جمعے کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کو ظہر کی نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جمعے کا ہی جمعہ نماز ظہر کی نماز کا بدل ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں گناہ غلطیاں وہ ساری معاف کرے، ہم سے راضی ہو جائے، اور جمعے کا جو حق ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، اس میں احکام و مسائل زیادہ تفصیل سے آدمی بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے جو چیدہ چیدہ باتیں جو میرے ذہن میں آئیں میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ سب کو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔